وہ مشہور شعر ہے، بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل ان کا، جو چیرا تو ایک قطرہ خون نہ نکلا۔ جب یہ آیا نہیں تھا تو ہم بہت شور سنتے تھے، بعض تو کہتے ہیں بہت مذہبی آدمی ہے، اور کچھ کہتے ہیں مذہبی نہیں ہے لیکن بہت قابل آدمی ہے۔ اگر اس کی قابلیت یہ ہے تو اس قابلیت پر 1000 مرتبہ تھو۔ اگر یہ قابلیت ہے تو اس پر قابلیت پر 1000 مرتبہ تھو، کہ وہ بات کس کی ہو رہی ہے۔ اور لا اکراہ فی الدین ہمارے ہاں 5ویں درجے میں طالب علم کو پڑھایا جاتا ہے، آیت الکرسی میں لا اکراہ فی الدین۔ اس کا مطلب یہ کہ کسی غیر مسلم کو زبردستی مسلمان نہیں کر سکتے، لا اکراہ فی الدین۔ اور آگے اگلی آیت تو اسی پڑھ کر لکھ دی، سبحان تیری قدرت۔ کیا لکھا؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ یہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اٹھائی ہے، لہذا قائدانی جتنا تحریف کرے قرآن مجید محفوظ رہے گا۔ تف اس ذہنیت پر، اس عقل پر، اپنے من میں ڈوب مر جاؤ، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ میں تمہیں تمہارا جو ہے ایک فیصلہ سناتا ہوں۔ 26 اپریل 1984، 26 اپریل 1984، میں تقریر تو نہیں، میں صرف آپ کو آج چیف صاحب کی باتیں اور سپریم کورٹ کی چیزیں سنا رہا ہوں۔ 26 اپریل 1984 امتناع قادیانیت آرڈیننس، یہ بھی قانونی الفاظ ہے۔ قادیانی گروپ یا لاہوری گروپ کا کوئی شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یاد رکھیں وہ نعوذ باللہ قادیانی کو محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ، اور قادیانی کی بیویوں کو ازواج مطہرات کہتے ہیں، اور وہ جو ہے قادیانی پر ابتدائی ایمان لانے والے کو صحابی کہتے ہیں، خلیفہ اول، خلیفہ امیر المومنین کہتے ہیں۔ تو اس فیصلے میں یہ ہوا تھا امتناع قادیانیت آرڈیننس میں کہ کوئی شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ یا صحابی کے علاوہ کسی شخص کو امیر المومنین، خلیفۃ المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، صحابی کے طور پر منسوب کرے یا مخاطب کرے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے علاوہ کسی اور کی بیویوں کو امہات المومنین کہے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے علاوہ کسی اور خاندان کو اہل بیت کہے، اور اپنی عبادت گاہ کو وہ مسجد کا نام دے، تو ایسے شخص جو ہے وہ سزا کا مستحق ہے۔ وہ سزا 3 سال قید اور جرمانہ کا بھی مستوجب ہوگا، یہ موجود ہے۔ اور 298 بی میں وہاں موجود سی میں یہ قائدانیوں کے تبلیغ سے متعلق ہے کہ قائدانی اپنا، چاہے وہ دونوں گروپ لاہوری ہو یا دوسرا گروپ ہو، الفاظ کے ذریعے خواہ زبانی ہوں یا تحریری ہوں یا مرئی نقوش کے ذریعے اپنے مذہب کی تبلیغ یا تشہیر کسی صورت میں نہیں کر سکتے۔ اگر ایسا کیا تو 3 سال تک سزا ہوگی، اور یہ جرم قابل دست اندازی پولیس اور ناقابل ضمانت ہوگا۔ یہ تمہارا ہی آئین کا، جس کے تحت قرآن تو چھوڑ دو، تم کیا جانو قرآن جان، تم اور حدیث چھوڑ دیں ان کو۔ یہ جو آرڈیننس تمہارے ہاں سے پاس ہوا ہے آئین سے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ کوئی قائدیانی، کوئی چاہے لاہوری گروپ ہو یا دوسرا گروپ ہو، وہ اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتا، تشہیر نہیں کر سکتا۔ وہ الفاظ دیکھنے کہا کہ الفاظ کے ذریعے سے، چاہے زبانی ہو یا تحریری ہو یا مرئی نقوش کے ذریعے سے۔ اور یہ صاحب جو ہے تفسیر جس میں سب کچھ بکواسات موجود ہے، یہ نشر کر رہا ہے، یہ پھیلا رہا ہے، اور اس کو جو ہے آپ نے آزاد کر دیا، اور ساتھ قرآن کی آیت لا اکراہ فی الدین پیش کر دی۔ اس عقل کو تو سلام ہی کہنا چاہیے، ایسے عقل کو۔ اور ان سے پہلے آپ کیلے میں آسیہ ملعونہ سے متعلق اندازہ کریں، یہاں کیس ایسے پڑے ہوئے ہیں، ایسے کہ مرنے کے بعد جو ہے فوت ہونے کے 2 سال بعد اس کو بری کیا جاتا ہے، فوت ہو جیل میں سڑ کر 2 سال کے بعد 3 سال کے بعد باعزت بری کر دیا جاتا ہے۔ اور اس کو اتنی جلدی پڑ گئی ہے، اور اس کے آتے ہی جو ہے وہ اس کے فیصلے ہو رہے ہیں آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے۔ یاد رکھو، تم اس کو خوش کرنا چاہتے ہو تو ہم مدینے والے کو خوش کرنا چاہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا تو ایک ہی رشتہ ہے، یاد رکھیں۔ درخواست ہے آپ حضرات سے، بہت سے لوگ جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ یار یہ سیاسی، میں نے اس کا فیصلہ پڑھ کے سنا دیا آپ کو،
آپ کو فیصلہ، میرا تعلق چاہے سیاسی اعتبار سے کسی بھی جماعت سے ہو، آپ کا کسی سے ہو، سب سے پہلے آپ مسلمان ہیں۔ پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ پہلے مسلمان ہیں، بعد میں پٹھان ہے، پنجابی ہے، سندھی ہے، بلوچ ہے، گلگتی ہیں۔ پہلے پٹھان ہم مسلمان ہیں، اس کے بعد جو ہے بعد میں ہم کسی صوبے کے ہیں، بعد میں ہمارا کسی سیاسی جماعت سے ہے۔ پاکستان بعد میں بنا، نعرہ لا الہ الا اللہ کا پہلے لگا تھا۔ پاکستان بعد میں آیا، بانی پاکستان نے تو کہہ دیا تھا پاکستان اس وقت وجود میں آ چکا تھا جب پہلا مسلمان اس بر صغیر میں اس نے قدم رکھا۔ تو یہ تو اس وقت کی باتیں ہیں۔ لہذا ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ذات عزیز ہے، ہمیں کسی سیاسی پارٹی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ حضور کی ختم نبوت کے بارے میں کوئی چیز ہمیں برداشت نہیں ہے۔